آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے۔ دعائیں دو میرے قاتل کو تم کے شہر اسی کے ہاتھ سے ہونا ہلاک چاہتا ہے۔ فسانہ گو بھی کرے کیا کہ ہر کوئی سر بزم، مآل قصہ دل دردناک چاہتا ہے۔ ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں، اور اس کا دھیان بہت انہماک چاہتا ہے۔ ذرا سی گرد ہوس دل پہ لازمی ہے فراز، وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے۔ مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے۔ زلیخا جب عشق میں دیوانی ہوئی، یوسف کے عشق کی دیوانی ہوئی، جب وہ دامن کھینچنے لگی آخر میں، تو یہ جو تپاک تھا اس کے ہاتھوں میں، زلیخا کے ہاتھ میں جو تپاک تھا دامن کو کھینچنے کا، جس سے یوسف کا دامن جو ہے بالکل چاک ہو گیا تھا، تو مثال دست زلیخا بالکل زلیخا کے ہاتھ کی طرح تپاک چاہتا ہے، وہی گرمی اور وہی جوش اور وہی طاقت وہ چاہتا ہے۔ مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے۔ میرا دل بھی بالکل یوسف کے دامن کی طرح ہے، بہت چاہتا ہے کہ اس کا بھی دامن کوئی پیچھے پکڑے، زلیخا کے مانند کوئی ہاتھ ہو جو اسے پکڑ کے دامن کو چاک کر دے، اسے حاصل کرنے کے کوشش میں۔ تو مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے۔ دعائیں دو میرے قاتل کو تم کے شہر یہاں قاتل، جب شاعری میں قاتل کا ذکر آئے تو سمجھ جائیے کہ محبوب کا ذکر ہو رہا۔ محبوب کو نگیٹو سینس میں بھی، نگیٹو ناموں سے بھی شاعری میں مخاطب کیا جاتا ہے۔ دعائیں دو میرے قاتل کو، میرے محبوب کو تم دعائیں دو کہ پورا شہر کا شہر، صرف میں ہی نہیں، شہر کا شہر اسی کے ہاتھ سے ہونا ہلاک چاہتا ہے، مطلب اسی کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، اسی کی محبت میں اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ دعائیں دو میرے قاتل کو تم کے شہر اسی کے ہاتھ سے ہونا ہلاک چاہتا ہے۔ فسانہ گو بھی کرے کیا کہ ہر کوئی سر بزم، فسانہ کہنے والا، کہانی کہنے والا، کہانی قصہ گو، قصہ سنانے والا، وہ بھی کیا کرے کہ سر بزم پوری محفل میں ہر کوئی چاہتا، مال قصہ دل دردناک چاہتا ہے، ہر کوئی دل دردناک کا قصہ سننا چاہتا ہے۔ کسی کو خوشی والے کہانی نہیں چاہیے، بس ایسی کہانی ہو جس میں کوئی دردناک واقعہ ہو، دل کے ٹوٹنے کا کوئی دردناک واقعہ ہو۔ مال قصہ دل دردناک چاہتا ہے، ایک پورا اسٹاک چاہیے ایسی کہانیوں کا جس میں دل ٹوٹتا ہو اور جس میں لوگوں کے آنسو نکلتے ہوں سن کر کے۔ تو فسانہ گو بھی کرے کیا کہ ہر کوئی سر بزم، مال قصہ دل دردناک چاہتا ہے۔ ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں، اور اس کا دھیان بہت ہے نماک چاہتا ہے۔ میں جب محبوب سے ملنے جاتا ہوں، جب میں اس سے باتیں کرتا ہوں، جب میں دل کی باتیں کرنے لگتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور آس پاس سے کئی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ اسے پسند نہیں ہے، وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا، انہماک، اور اس کا دھیان بہت انہماک چاہتا ہے، اور اس کا مزاج ایسا ہے کہ پورا منہمک ہو جائے آدمی، پورا کا پورا کانسنٹریٹڈ وہ چاہیے، اس کو پورا وہ جو اٹینشن چاہیے، بالکل کانسنٹریٹڈ اٹینشن چاہیے، ادھر ادھر کی آوازیں کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی چیز اسے نہیں چاہیے۔ وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا، انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا۔ وہ اس سے تبھی بات کرے گا، تبھی مخاطب ہوگا، جب کہ معشوق کے ہاتھ میں جتنے بھی کوئی بھی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، وہ اس کو اٹھا کے بند کر کے رکھ دے گا، تبھی وہ اس سے بات کرے گا، اس قدر انا پرست ہے۔ وہی قصہ یہاں بھی ہے کہ ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں، میں جب محبوب سے گفتگو ہوں تو اور بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا دھیان بہت انہماک چاہتا ہے، بالکل پوری طرح دھیان میں دے کر کے وہ سننا چاہتا ہے، ادھر ادھر کی آوازیں اسے پسند نہیں ہیں۔ ذرا سی گرد ہوس دل پہ لازمی ہے فراز، بھئی گرد ہوس بھی ہو عشق میں، ایسی کہ کیا پاک دامنی، بالکل حد سے زیادہ گزر جانے والی پاک دامنی کام نہیں آتا ہے عشق میں۔ تو ذرا سی گرد ہوس دل پہ لازمی ہے، ذرا سی گرد ہوس، کوئی گرد ہو ہوس کی بھی جو لازم ہے فراز، وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جو دامن کو بالکل پاک چاہتا ہے؟ بھئی کچھ نہ کچھ تو کہیں کچھ سرزد ہونا ہی چاہیے، کہیں نہ کچھ گناہ کا پہلو تو ہونا ہی چاہیے۔ تو ایسا کیا، وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے؟ وہ عشق نہیں ہے، وہ کچھ اور شے ہے، جبکہ اگر وہ عشق ہے تو دامن کو پاک ہونا بھی اتنا ضروری نہیں ہے۔ ذرا سی گرد ہوس دل پہ لازمی ہے فراز، وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔
ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔